تقریباً 4 ایسے اہم سرکلز ہیں جس میں سرکل میں سسٹم کی وجہ سے جو ہے وہ ڈپٹی ڈائریکٹرز کے عہدے پر جو افسران تعینات ہوئے تھے، تو وہ ایک کانفلکٹ سب میں پایا جاتا ہے. سرکل انچارجز ہیں، ڈپٹی ڈائریکٹرز ہیں، ان کی تبدیلی ہوگی اور وہ اپنے من پسند افسران لے کر آئیں گے. ان کے اوپر بھی تلوار لٹکتی رہی ہے. کبھی وہ ہر مہینے میں ایک دفعہ ایک خبر ضرور آ رہی تھی کہ آج ان کو ہٹایا جا رہا ہے، پھر ان کو ہٹایا جا رہا ہے. اور اسی ایک مہینے کے دوران انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 25 روپے سے زیادہ کی کمی ہوئی ہے اور اوپن مارکیٹ میں 50 روپے سے زیادہ کی کمی ہوئی ہے. اچھا، تو یہ بنیادی طور پہ یہ کام تو FIA کا ہے، فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے جو حوالہ ہنڈی اور فارن ایکسچینج ریگولیشن ایکٹ کے تحت کارروائیاں کرتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مثلا ابھی جو ڈالر کی ریٹ اگر بتدریج نیچے تو آ رہے ہیں، لیکن کراچی میں کارروائیاں کم ہو رہی ہیں، تو اس کا ویسے بظاہر اثر کم نظر آ رہا ہے. السلام علیکم. آج ہم آپ کو ایک اہم خبر دینے جا رہے ہیں کہ ڈائریکٹر FIA کراچی کا تبادلہ کر دیا گیا ہے اور ان کی جگہ عبدالسلام شیخ جو کہ اس سے پہلے تعینات تھے اس عہدے پر، ان کی جگہ زعیم اقبال شیخ کو تعینات کیا گیا ہے. یہ ایک عام بظاہر یہ ایک عام سا انتظامی فیصلہ ہے جو کہ وفاقی حکومت کی جانب سے کیا گیا ہے، لیکن اس ڈائریکٹر کراچی کے عہدے کی کیا اہمیت ہے، روپے کی قدر، ڈالر کی غیر قانونی خرید و فروخت اور ڈالر کی اونچی اڑان کے حوالے سے یہ معاملہ کتنا اہم ہے، اس پر آج ہم بات کریں گے کہ اس عہدے پر یہ جو تعیناتی ہے اس کے کیا اثرات ہوں گے. جو روپے کی قدر کو مستحکم کرنے کے لیے جو ڈالر کے غیر قانونی کاروبار کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے وفاقی حکومت کا، اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ نادر خان ہے. جی نادر، بتائیے گا کہ یہ کب یہ فیصلہ ہوا ہے اور اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں اس سب؟ جی بہت شکریہ. اصل میں نگراں حکومت کی جب منظوری ہوئی اور نگراں وزیر اعظم آئے تو اس وقت اچانک سے بلیک مارکیٹ میں ڈالرز کی جو ہے وہ قیمت میں اچانک اضافہ ہوا، اور جس کی وجہ سے معیشت پہ ایک بہت بڑا دھچکا لگا اس کو. تو اس کے بعد پھر وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اور پھر اس کے بعد سب نے سر جوڑ کے بیٹھے اور یہ کہا کہ بس اس کو کسی طرح کنٹرول کرنا ہے. تو وفاقی اداروں کو جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ آرڈر دیا گیا کہ آپ نے فوراً کریک ڈاؤن کر کے سارے معاملات کرنے. لیکن دیکھنا یہ آیا ہے ڈی جی FIA کو بھی یہ رپورٹ ہوئی تھی کہ نارتھ زون میں جو کارروائیاں ہیں بلیک مارکیٹ میں جو ڈالر کی فروخت ہو رہی ہے اس پر تو زیادہ کارروائیاں کی گئی. نارتھ زون سے مراد مثلا پشاور زون میں سب سے زیادہ کارروائی ہوئی ہے. پشاور اور پنجاب FIA نارتھ زون کہلاتے ہیں بالکل. اور سندھ اور بلوچستان اور ساؤتھ زون کو بتایا جائے کہ وہ ساؤتھ سندھ اور بلوچستان وہ سدرن زون کہلاتے ہیں. بالکل. تو لیکن ساؤتھ زون میں کارروائیاں، ساؤتھ زون میں بھی کراچی میں کارروائی سب سے کم تھی، جو معاشی ہب ہے جہاں سب سے زیادہ کارروائی ہونی چاہیے تھی، لیکن اس میں اتنی کارروائیاں نظر نہیں آئیں. اور جو نظر بھی آئی اس پر بھی بہت زیادہ سوالیہ نشان تھے. مثلا جو FIA کے مختلف سرکلز میں جو تفتیشی افسران ہیں انہوں نے مختلف بلیک مارکیٹ میں جو ڈالر فروخت کر رہے ہیں انہوں نے ان کو گرفتار کیا، ان پر FIR بھی ہوئی. لیکن وہ FIR میں ان کے اوپر اس لیے آواز ہر سرکل میں کوئی نہ کوئی شکایت موجود تھی کہ کسی بھی جگہ سے یا کسی شخص سے اگر ڈالر جو وصول ہو رہے ہیں وہ FIR میں وہ شو نہیں ہو رہے تھے. تو اس کے بعد پھر بظاہر لگتا ہے کہ مثلا اس کو معاملے کو مزید، کیونکہ وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ بلیک مارکیٹ کو ہونے نہیں دینا، جو ڈالر کی فروخت ہے وہ بلیک میں نہیں ہونے دینی، جس سے معیشت کو کنٹرول کرنا ہے انہوں نے. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ ممکنہ حد تک یہ لگ رہا ہے کہ مثلا یہ تبدیلی جو ہے اس پیرائے میں بھی ہو سکتی ہے ان کی. تو لیکن FIA کے جو اس سے پہلے ڈائریکٹر تھے عبدالسلام شیخ، اور اس سے پہلے جو PDM کی حکومت جب سے آئی ہے کہ یہ تیسرے ڈائریکٹر ہیں FIA کے کراچی کے، تو اس میں عبداللہ شیخ تھے، پھر عبدالسلام شیخ تھے جو 1 سال رہے، عبداللہ شیخ 4 مہینے رہے، اب یہ تیسرے ڈائریکٹر ہے. تو ان سے پہلے والے 2 افسران نے، کیونکہ ڈالر کی قیمت تو بڑھتی ہی جا رہی ہے، ڈالر کی قدر تو پاکستانی روپے کے مقابلے میں بہت تیزی سے اوپر گئی اس پچھلے 1.5 سال کے دوران. تو ان دونوں افسران نے FIA کراچی نے اس میں کیا رول ادا کیا جو یہ نئے آنے والے افسر؟ نہیں، اس میں اصل میں 2 مسئلے ہیں. اس میں معاملہ یہ ہے کہ جب PDM کی حکومت وفاق میں آئی تھی تو سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اور سندھ میں پیپلز پارٹی کے معاملات ایسے ہیں کہ بہت بیشتر اداروں میں آپ کو یہ آواز آئے گی کہ ہر جگہ سے ایک سسٹم کی جو ہے وہ لہر ہے کہ سسٹم کی وجہ سے ہی بہت سارے افسران جو ہیں مختلف اہم عہدوں پر تعینات رہے ہیں. تو عبداللہ شیخ ہو یا سلام شیخ ہو، عبدالسلام شیخ ہو، تو ان کی تعیناتی بھی اسی سسٹم کی مرہون منت رہی ہے
جس کی وجہ سے ایک کوشچن تو ہے اس کے اوپر. لیکن جہاں ڈالر کی قیمت میں اضافے کا معاملہ تھا وہ اس میں اس حد تک بلیک مارکیٹ نظر نہیں آ رہی تھی جو موجودہ نگراں حکومت کی میں آنے کے بعد ایک دم سامنے ابھر کے سامنے آئی کہ بلیک مارکیٹ بہت زیادہ ہو گئی اور ریٹ بہت زیادہ فلکچویٹ کر گیا. پی ڈی ایم کی حکومت میں شروع میں معاملات ہوئے, پھر اس کے بعد وزارت خزانہ نے اس کے اوپر کچھ کنٹرول کیا تو ایک حد تک وہ رکتی رہی, ڈالر کی قیمت رک کے پھر آگے بڑھتی رہی. لیکن بہرحال وہ جیسے ہی نگراں حکومت کی تبدیلی آئی تو بلیک مارکیٹ میں ایک دم ڈالر جو ہے وہ سامنے آ گیا, جس کی وجہ سے معاملات جو ہے بالکل ہی بگڑ گئے. تو لیکن پی ڈی ایم کی وفاقی حکومت میں جب عبدالسلام شیخ کی تعیناتی ہوئی یا اس سے پہلے عبداللہ شیخ کی تعیناتی ہوئی, وہ ساری تعیناتی جو ہے وہ سسٹم کی مرہون منت رہی تھی. اور اسی وجہ سے جو جتنے بھی سرکلز نیچے ہے اس میں بھی جو افسران کی جو تعیناتی تھی وہ بھی اسی سے منسلک تھی. تو جس کی وجہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سیاسی بنیادوں پر کی جانے والی تعیناتیاں تھیں یہ دونوں, اور اس سے جو نیچے افسران تھے ان کی بھی سیاسی, مثلا جو ڈائریکٹر کراچی ہو یا زون 2 جو سندھ مثلا حیدرآباد سے لے کر سکر تک کی جن کی ذمہ داری ہے وہاں ہو, یا مختلف جو سرکلز جو اہم امپورٹنٹ سرکلز ہیں جن کی وجہ سے ڈائریکٹر جو ہے وہ اپنی ساری ٹیم ورک پیش کرتے ہیں, وہ سرکل ہیڈس کی جتنی بھی تعیناتی ہیں اس میں تقریباً 4 ایسے اہم سرکلز ہیں جس میں سرکل میں سسٹم کی وجہ سے جو ہے وہ ڈائریکٹر ڈپٹی ڈائریکٹرز کے عہدے پر جو افسران تعینات ہوئے تھے. تو وہ ایک کانفلکٹ سب میں پایا جاتا ہے کہ مثلا اگر ایک افسر دوسرے افسر کو نہیں ہٹا پا رہا تھا, یا ایون کہ مثلا عبدالسلام شیخ بھی جو ایک سال تک یا 8-9 مہینے جو تعینات رہے ہیں ان کے اوپر بھی تلوار لٹکتی رہی ہے. کبھی وہ 8 مہینے میں ایک دفعہ ایک خبر ضرور آ رہی تھی کہ آج ان کو ہٹایا جا رہا ہے پھر ان کو ہٹایا جا رہا ہے. لیکن عام آدمی کو تو اس سے کچھ نہیں لینا دینا کہ عبدالسلام شیخ ہو, ظہیم اقبال شیخ ہو یا عبداللہ شیخ ہو. اصل بات یہ ہے کہ ڈالر کی جو قیمت ہے, ڈالر کی جو قدر ہے روپے کے مقابلے میں وہ مستحکم ہوتی گئی, بتدریج ہوتی گئی, اور اس پہ ایف آئی اے کراچی کا مجھے تو بظاہر رول کم ہے, ان کا کردار کوئی نظر بہت کم ہے, بہت. تو پھر اس اور اب پچھلے 1 ماہ یعنی 9 مئی سے جو وفاقی حکومت نے اور ملک کی عسکری قیادت نے خاص طور پہ اس پہ بڑا اسٹیپ لیا اور وہ آگے آئے, اور اس 1 مہینے کے دوران انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 25 روپے سے زیادہ کی کمی ہوئی ہے اور اوپن مارکیٹ میں 50 روپے سے زیادہ کی کمی ہوئی ہے. تو یہ بنیادی طور پہ یہ کام تو ایف آئی اے کا ہے, فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے جو حوالہ ہوندی اور فارن ایکسچینج ریگولیشن ایکٹ کے تحت کارروائیاں کرتی ہے. تو یہ ایف آئی اے جو کہ, اور کراچی چونکہ ملک کا معاشی ہب ہے, سب سے بڑے کاروباری سودے یہاں ہوتے ہیں, بینکوں کے صدر دفتر یہاں ہیں, مالیاتی ادارے یہاں ہیں, اسٹیٹ بینک یہاں ہے, نیشنل بینک, تو یہاں سے ہی کنٹرول ہوتے ہیں ڈالر. یہاں کے کاروباری سودے چاہے لیگل خرید و فروخت ہو یا انلیگل ہو, یہیں کے اثرات پورے ملک میں دیکھنے کو ملتے ہیں. بس اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ کیونکہ معاشی ہب کراچی ہے, آپ کی جتنی بھی ایکسچینج کمپنیز ہیں وہ سب بڑی یہاں پر ہیں, سب کچھ مطلب جو ڈالر کی بنیاد یہاں رکھی جاتی ہے تو وہ پورے ملک پر اثر اس کا کرتا ہے. لیکن اگر بلیک مارکیٹ میں اگر آپ یہاں کارروائیاں سب سے زیادہ کراچی میں سب سے زیادہ کم ہوں گی تو وہ اس کا اثر چاہے آپ پورے پاکستان میں کرتے رہیں لیکن اس کا اثر ویسے ہی رہے گا. اور یہی وجہ ہے کہ مثلا ابھی جو ڈالر کی ریٹ اگر بتدریج نیچے تو آ رہے ہیں لیکن کراچی میں کارروائیاں کم ہو رہی ہیں تو اس کا ویسے بظاہر اثر کم نظر آ رہا ہے. لیکن جس دن یہ کراچی میں کارروائیاں تیز ہونا شروع ہوئی اور مزید ڈالر آپ دیکھیے گا ریٹ اس کے بعد پھر اور مزید کم ہو جائے گا. تو یہ ظہیم اقبال شیخ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسی تعیناتی ہے, جو میری جو اطلاعات ہیں وہ تو یہ ہے کہ یہ بھی ایک سیاسی بنیادوں پر کی جانے والی تعیناتی ہے, کیونکہ جو انٹیریئر منسٹر ہیں, نگراں وزیر داخلہ ہیں, بس اس میں ایک تھوڑی سی پی ایس پی, اس میں کچھ کنسرنز ہیں. اس میں کچھ کنسرنز یہ ہے کہ جب کیونکہ یہ ان کی منظوری جو ہوئی ہے وزیر اعظم ہاؤس سے ہوئی ہے, موجودہ جو نگراں وزیر داخلہ ہیں وہ یہ چاہ رہے تھے کہ پرویز عمرانی صاحب جو ہے جو بلوچستان سے ہے, ان کا 3 تاریخ کو ہی جو ہے وہ وفاق کی فیڈرل ایجنسیز میں جو ہے ان کا وہ تبادلہ ہوا ہے بلوچستان سے. تو ان کی خواہش تھی کہ وہ ڈائریکٹر کراچی وہ لگے, لیکن اب دونوں بلوچستان, وزیر اعظم بھی بلوچستان سے تعلق ہے اور وزیر داخلہ بھی, لیکن بظاہر اب مجھے لگ رہا ہے کہ انہی کے اوپر اب وہ کام چلایا جائے گا. اب کتنے عرصے تک اب ان کی کارکردگی کیا رہا ہے. شیخ کا جو کیریئر ہے وہ بھی کوئی اتنا متاثر کن نظر نہیں آتا, نہ انہوں نے کوئی ایسی کوئی, اور ابھی تو وہ ان کا تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ 2020 سے ایک گریڈ 21 کی منتظر ہے کہ ان کو کہیں مل جائے کہ ترقی مل جائے. 3 پروموشن بورڈ ہو چکے ہیں لیکن اس میں ان کا نام کنسیڈر ہی نہیں ان کے جونیئر افسران پر کی, تو یعنی ان کا کیریئر کوئی اتنا متاثر کن نہیں ہے. دوسرا انہوں نے کوئی ان کے کیریئر میں کوئی ایسی کامیابیاں ہیں, تو یہ
تو اس تعیناتی کے ذریعے بھی اس کا مطلب کچھ سنجیدہ تو نہیں نظر آ رہی؟ آپ دیکھنا تو اصل میں سوال تو یہی ہے نا کہ مثلا سنجیدگی کیا ہے اس میں، کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جو ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ساؤتھ ہیں مجاہد اکبر صاحب، وہ جونیئر ہیں ڈائریکٹر کراچی سے، جو موجودہ زعیم اقبال شیخ سے. دیکھیے تو لیکن صحیح میں آل شیخ صاحب کیا وہ رول ادا کر سکتے ہیں روپے کی قدر کو مستحکم رکھنے میں؟ اب معاملہ یہ ہے کہ نیچے زونل جتنے بھی ڈائریکٹرز ہیں جو سرکلس کے ہیڈ ہیں، کیونکہ آج بھی ان کی میٹنگ ہوئی ہے، آج انچارج لینے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے ان سے میٹنگ کی ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ تمام جو سرکل انچارجز ہیں، ڈپٹی ڈائریکٹرز ہیں، ان کی تبدیلی ہوگی اور وہ اپنے من پسند افسران لے کر آئیں گے. تو اس کے بعد امکان ہے کہ کوئی ان کی ایک ٹیم ورک بنے. لیکن اگر اسی ٹیم کے اوپر وہ کنسیڈر کریں گے تو پھر ان کو سسٹمز کے ساتھ بھی ایک جو ہے ان کی جنگ رہے گی. تو اگر اس جنگ سے وہ کیسے سسٹین کرتے ہیں تو یہ اب دیکھنا ہے ان کی. چلیں جی، امید کرتے ہیں کہ زعیم اقبال شیخ صاحب جو ہے وہ اس ملک میں جو ڈالر کی کا بحران ہے اس کو مدد، اس وفاقی حکومت کی پالیسی کے تحت اس میں کچھ مدد کریں اپنی پالیسیز کے ذریعے. اور چونکہ ایف آئی اے ایک بہت اہم اور کلیدی ادارہ ہے جو قانونی طور پہ جو لیگلی واحد ادارہ ہے جس کو یہ اختیار حاصل ہے وہ ڈالر کی غیر قانونی خرید و فروخت، حوالہ اور ہنڈی کے خلاف کارروائیاں کرنے کا اختیار رکھتا ہے. تو امید کرتے ہیں کہ زعیم اقبال شیخ صاحب اس میں اپنا کردار ادا کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی، کہ ابھی اجازت دیجیے.